الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین۔ خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اعجاز چودھری نے ایوان میں کہا ہے کہ بلاول نہ ہی میں ہیں نہ شی میں۔ جب بلاول نے بطور وزیر خارجہ افغانستان کا دورہ نہیں کیا تو انڈیا بھی کیوں گئے؟ جے شنکر نے بلاول کو جس طرح ویلکم کیا وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ سر یہ تو خبر ہے اور کچھ کامنٹس بالکل پہلے کمنٹ شامل کر لیتے ہیں۔ کل کی پہلی ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے نصرت ملک نے کہا کہ ویری انفارمیٹیو ڈسکشن۔ اچھا شکریہ نصرت ملک صاحب۔ فاروق اعظم نے آپ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساری دنیا ویلاگ بناتے ہوئے 2 گھنٹے منہ پر لیپا پوتی کرتی ہے، پھر جا کر ویڈیو شروع کرتے ہیں، تو آپ اس بہن اور دوسرے بھائی کو تھوڑا سا میک اپ کروا دیا کریں، آپ کو یہ اچھے لگیں۔ ارے دیکھیے نیچرل بیوٹی ہے ایک، دوسرا آپ نے جب میرا تھوڑا برداشت کر لیتے ہیں بغیر میک اپ کے تو ہم سب کا برداشت کریں۔ تیسرا یہ جو نا مین اسٹریم میڈیا وہاں بڑا فارمل ہوتے ہیں، یہ ذرا انفارمل ہے، ہم گھس آئے ہیں آپ کے موبائل فون میں، آپ کے ہاتھ پر، آپ کے گھر تک، تو اس کو انفارمل ہی رہنے دیں۔ گھروں کے اندر لوگ کیا ٹی وی جتنا میک اپ کر کے آتے؟ نہیں تو ہم آ گئے ہیں، ویلکم کریں۔ فاروق اعظم میں نے آپ کا سوال رکھا ہے۔ حسینی محمد مازن سلام کہتے ہیں اور تجزیوں اور خبروں کی تعریف کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا فاروق اعظم نے یہ چیلنج کیا تھا کہ شاید شامل نہیں کیا جائے گا، شاید ہو سکتا ہے اوکے گڈ، صحیح۔ اور خالد محمود صاحب گجرانوالہ سے کہتے ہیں کہ طارق متین، عبدالستار، مبشرہ الوی، آج پہلی بار آپ کا ولاگ دیکھا، اتنے اچھے تبصرے پیش کرنے پر آپ تینوں کو بلکہ آپ کی ٹیم کو چاہت اور محبت دے رہا ہوں، قبول فرمائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور شہباز کے چڑے تیار رکھیں، گجرانوالہ آئیں گے، چندہ قلعہ پہ آپ سے شہباز کے تکے کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ راجہ فیاض کہتے ہیں کہ خاتون اگر آپ من پسند تشریح حب نیازی کی کرنا چاہتی ہیں تو اسے صحافت مت کہیں۔ اس کا جواب آپ ہی دیجیے۔ سر میں نے تو کی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کی، اور یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہماری مرضی، اور آپ سن رہے ہیں آپ کی مرضی، آپ تنقید کر رہے ہیں آپ کا حق، اور ہم جواب دے رہے ہیں ہمارا فرض۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک عدد ڈیوائڈ ہے، لوگ اپنی اپنی چوائس اپنی پسند کے مطابق کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ میجر اور پی آر او تنازع پر بہت زیادہ کامنٹس آئے ہیں اور لوگوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ علی افضل صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ طارق متین، اچھی بات تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ وجہ تنازع اور جملہ تفصیلات معلوم ہوئیں، وگرنہ خبریں تو بہت تھیں مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ بری بات یہ ہے کہ میجر صاحب کی کچھ زیادہ ہی طرفداری ہو رہی تھی، جبکہ یہ لوگ ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق پی آر او نے ٹھیک کیا۔ اچھا میں نے اس معاملے کو فائنڈ آؤٹ کیا، پی آر او صاحب نے جو ہے وہ زیادتی کی، اور میجر صاحب جو ہیں پھر اس کے بعد جو بعد میں پی آر او صاحب کے ساتھ ہوئی، ان کی سکائی ہوئی، کہاں کہاں کی ہوئی نہیں بتاتے، لیکن ان کی سکائی ہوئی، یہ پھر زیادتی ہوئی، کیونکہ میجر صاحب نے شکایت کر دی تھی، پرچہ کروا دیا تھا، تو پھر جو ہونا چاہیے تھا قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ سر خبر پہ آتے ہیں، اعجاز چودھری صاحب نے پارلیمان میں یہ کیا کیا ہے؟ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں اعجاز چودھری صاحب سے، لیکن اعجاز چودھری صاحب ایک تو میں حیران ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے، دوسرا یہ آپ تک پہنچ بھی جائے گا کلپ چھوٹا سا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا اپنا اسٹریچر ہے اس سے آپ نے بہت نیچے اتر کے کام کیا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو عام لوگ جب پھکڑ بند کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ پتہ ہے کس کا کام ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بار ڈان نیوز سے 1 on 1 بات کرتے ہیں، یعنی ڈان نیوز کا ایک نمائندہ، ایک مائک اکیلا، اور رانا ثناء اللہ نے بات کی تھی، تو انہوں نے بہت ہی کوئی لچر قسم کی، اعجاز چودھری صاحب نے جو کی اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے۔ اچھا انٹرنیشنل میڈیا کہاں کہہ رہا ہے، دکھانا چاہیے اعجاز چودھری صاحب کو۔ لیکن بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب نے تو خود کہا تھا کہ میرا دعویٰ ہے بلاول شادی نہیں کرے گا، ایک۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جس طرح شیخ رشید نے شادی نہیں کی اسی طرح بلاول شادی نہیں کرے گا، دو۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شادی کرے گا، میری بات غلط ہے، تو وہ بلاول کا طبی ملاحظہ کروا لے۔ یہ یہاں تک گئے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، جو بہت ہی فضول بات ہے۔ اعجاز چودھری صاحب نے جو کی وہ بھی فضول بات ہے، اور اچھی خاصی فضول بات ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ فضول بات کرتے ہوئے لمٹ کراس کر گئے، اور تب کیونکہ وہ پارلیمانی گفتگو نہیں تھی تو اچھا اس کو تو حذف بھی نہیں کیا گیا نا، وہ تو ٹی وی پہ چل بھی گئی، سوشل میڈیا پہ اویلیبل بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کو تو ایکسپنج کر دیا گیا، اس کو حذف کر دیا گیا۔ تو اب اچھا ایک اور چیز ہے، ہم پر بھی ایک بعد میں وہ آئے گا
کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا. جب یہ حذف ہو گئی ہاں تو پھر آپ لوگوں نے اس کو آپ ڈسکس کیوں کر رہے ہیں. لیکن یہ ٹیلی ویژن پہ چلی گئی بھائی, نیشنل ٹیلی ویژن چینل پہ چلی گئی, پرائیویٹ چینلز پہ چل گئی, سوشل میڈیا پہ اب یہ سرکولیٹ کرے گی, گھومے گی خوب. ہم سن کر بات کر رہے ہیں. ہاں لیکن جو ہے وہ اعجاز چوہدری صاحب کا جو اپنا قد کاٹ ہے اس کے حساب سے بہت چھوٹی بات ہے. بہت چھوٹی بات ہے. حکومت پہلے ہی گھٹیا پن پہ اتری ہوئی ہے. وہ عدت کے معاملے پہ اگر غیر اخلاقی حرکتیں کر رہی ہیں تو ہمیں اس وقت وزیر خارجہ ایک اہم دورے پر ہیں, تو ہمیں ذرا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں جب انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جائیں گی تو وہ کیا کہیں گے. بہت ہی برا جائے گا امپریشن, پاکستان کی تذلیل ہوگی. اور جو ویسے بھی کوئی خاص عزت یہ حکومت بھی اور ہماری حکومتیں بھی نہیں کرواتی ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کرواتی, تو یہ پاکستان کی ذلت کا باعث بنے گی چیز. اب یہ جو عدت والا معاملہ ہے, اور اگر یہ بلاول کو اس طرح سے جواب دے تو پتہ یہ کیا ہے, وہ جو ایک بچوں کا شعر ہے نا کہ جو بکرے نے مارا ہے بکری کو سینگ, تو بکری بھی مارے گی بکرے کو سینگ, یہ سینگ مارے گئے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم انڈین نیوز کے اگر ہم دیکھیں جو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول کا دورہ ہندوستان کو پاکستان کا غرور ٹوٹنے سے تشبیہ دی جا رہی ہے, بلاول کی ہیکڑی نکل گئی ہے. اب وہ جب یہ اس طرح کی باتیں پاکستان کی سائڈ سے سنیں گے تو وہ کیا نہیں کہیں گے. اچھا دیکھیں, بلاول کی ہیکڑی کی وجہ پتہ ہے کیا, وہ جو بلاول نے تقریر کرتے کہتے نا اینڈ دی بچر آف گجرات, وہ جو کہا تھا انہوں نے مودی کے لیے, تو یہ اس کے نتیجے میں اب یہ بات کی جا رہی ہے. بلاول کے تو سر کی قیمت بھی وہاں پہ لگا دی گئی اور بہت برا ہوا تھا. تو یہ بلاول کے ساتھ ہوئی. اب بلاول وہاں, اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, تم نے میرے سر کی قیمت لگائی ہے, تم نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے, آ گیا میں. یہ اگین پاکستان کی کریج شو کرتا ہے. یہ نہیں کہ پاکستان بیٹھ گیا ڈر گیا, پاکستان شرن میں آ گیا بھارت کی. لیکن یہ خیر میڈیا کا جو چھچور پن ہے یہ جاری رہتا ہے. ہمارے یہاں کم ہے, ان کے ہاں زیادہ. اچھا ان کے میڈیا کی جو عمر ہے وہ ہم سے زیادہ ہے, ان کے میڈیا کی جو تعداد ہے آؤٹ لیٹس کی وہ ہم سے زیادہ ہے, ان کی میڈیا کا مائٹ, اس کی طاقت ہم سے زیادہ ہے, مگر ان کا پھکڑ پن بھی ہم سے کہیں زیادہ ہے, چھچور پن. اچھا اگر یہ کانفرنس پاکستان میں ہوتی تو کیا انڈیا آتا؟ میرا خیال ہے نہیں آتا. ٹھیک ہے, اب اس کو پھر ایسے دکھایا تھا کہ پاکستان کیوں گیا, 370 آرٹیکل, انڈیا کے حالات, کشمیر کے حالات, وہاں مسلمانوں کی مشکلات, کشمیر کے ڈیموگرافکس چینج کرنا, اور پھر پاکستان کا یہ عمران خان کا اعلان تھوڑی تھا, یہ پاکستان کا اعلان تھا نا, یہ ریاست پاکستان کی پالیسی تھی کہ یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک نہیں کریں گے تعلقات. یہ ریاست پاکستان کی پالیسی تھی کہ تمہارا سفیر ہائی کمشنر بلکہ ہم نکال رہے ہیں, انہوں نے ہمارا ہائی کمشنر نکال دیا, یہ سب کچھ ہوا. تو یہ جب اگر ریاستوں کی پالیسی ہے تو اس یہ پھر پی ڈی ایم کی پالیسی, بلاول کی پالیسی تھوڑی ہوئی. بلاول کی تو انٹرنشپ چل رہی ہے ویسے بھی. سر ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جیسی حکومت چینج ہوتی ہے سارے معاملات چینج ہو جاتے ہیں. پچھلی حکومت کا جو بھی نیا اچھا برا جو بھی چل رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ لپیٹ دیا جاتا ہے. تو یہ پریکٹس ہماری کب تک رہے گی؟ ہم ریاست کے مفاد کے اوپر حکومتی مفاد کو بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ پریکٹس ہماری کبھی چھوٹے گی؟ دیکھیے ہمارے ہاں جمہوریت میچیور ہوگی نا تو پھر ہم اس چیز کو شاید سیکھ بھی لیں. اچھا ہماری جمہوریت نے 5 سال جو زرداری صاحب کی حکومت تھی مکمل کر لی ہے, پھر اس کے بعد 5 سال جو حکومت تھی پچھلی مکمل کر لیے, نواز شریف صاحب نکال دیے گئے, وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب نکال دیے گئے, لیکن اسمبلیوں نے مکمل کر لیے. اب کی بار اسمبلیاں 5 سال پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ حکومت کا رویہ اس میں سب سے بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے, اب حکومتیں خود نہیں سیکھ رہی, سیاستدان خود نہیں سیکھ رہے. پھر پلس کام کیا ہو رہا ہے, باجوہ نے کہا فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیج دو. ٹھیک ہے, تو خان صاحب کیا کر رہے تھے, باجوہ نے کہا تو ریفرنس بھیج دیا. اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں, باجوہ نے کہا بندیال کے کہے ججز لگا دو تعلقات بہتر ہو جائیں گے, تو لگا دیے. تو آپ کیا یہاں پہ انڈے بیچنے آئے؟ بالکل, یہ ہمارے سیاستدان سارے کام ڈکٹیشن پہ کر رہے ہیں, تو یہ خود ان کی کیا وہ ہے, ان کی کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے ان کا پھر سوال نہیں اٹھے گا. اصل میں کمزور ہیں, ایک کمپرومائزڈ ہیں, دو اور خان صاحب جو بات کہتے تھے مجھے وہ بھی بڑی تک سچ نظر آتی ہے کہ کرپٹ ہیں اور ان کی کرپشن فائلز دوسروں کے پاس موجود ہیں
اور ان کرپشن فائلز کی وجہ سے اگین کمپرومائزڈ ہیں, دبے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ جو ہے بلیک میل ہو جاتے ہیں, بالکل بلیک میل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا, انڈیا کے دورے کی بات ہو رہی ہے, ایک فوٹیج وہ بڑی عجیب سی ہے جو جے شنکر نے بلاول بھٹو زرداری کا وہاں پر ویلکم کیا. وہ ویلکم تھا شاید, وہ ویل اور کم اردو کا, ویل انگلش کا رکھیں, کم اردو کا لگا دیں, تو بہت ہی کم کیا. مطلب وہ ایسا لگا کہ وہ جو ناراض پھپھو نہیں گھر پہ آ جاتی ہیں, تو ناراض پھپھو کو جو امی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کی تو نند ہے نا, تو وہ جو نند اور ہمارے یہاں گند کا رشتہ چلتا ہے, اس میں بالکل ایسا لگا کہ بالکل وہی والا حال ہے. السلام علیکم, آ گئی اور بیٹھے, وہ والا حال تھا, سیریسلی والا حال تھا. ہماری ٹیم بھی حضریہ پہ بیٹھ گئی, لیکن وہی والا حال تھا. نیو کیا, اور پھر اس کے بعد بلاول کو ایک لمحے کو دیکھنا ہے تو دوسری طرف دیکھنے لگے. اب یہ فوٹیج بار بار ہم چلا رہے ہیں, یوں کیا, دیکھنے لگے. اچھا, بلاول بھی ایسے کر لیتے, یہ کووڈ کی وجہ سے اگر آپ ہاتھ نہیں بھی ملا رہے, خیر ایک تو کووڈ بھی دور ہو چکا, لیکن اگر ہاتھ وغیرہ نہیں ملا رہے تو بھی ایسے کر لیتے. یہ پھر بھی بڑا اسلامک ہے, ہماری روایات والا ہے. بلاول نے جو ہے وہ یوں کیا. اب اس کو کہا گیا کہ بلاول نے نمستے کیا. میں اس کو نمستے نہیں کہہ رہا, سندھ میں بہت زیادہ ہوتا ہے, سائیں بھلی کری آیا, وہ سائیں بھلی کری آیا بہت ہوتا ہے سندھ میں. تو شاید بلاول نے وہ سندھی روایات کے مطابق کیا, انہوں نے ہندو روایات کے مطابق کیا. تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بلاول وہاں سندھ کو ریپرزینٹ کرنے نہیں گئے تھے, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے گئے تھے. تو وہ یہ کر لیتے, اگر کووڈ سے ہاتھ نہیں ملا رہے تھے, یا وہ بندہ بھی ہاتھ نہیں ملا رہا, تو آپ بھی نہ ملاتے. سرد مہری ہمیں دونوں طرف سے نظر آئی ہے, شدید. اور ہم تو چلے گئے نا, ہم چلے گئے تو وہاں سے ویلکم کیا جانا چاہتا. وہاں کی ویب سائٹ تو لکھ رہی ہیں ویلکم ویلکم ویلکم, لیکن اس ویلکم میں گرم جوشی برائے نام سے کوئی نہیں ہے. اچھا سر, وزیر خارجہ کے دورہ بھارت سے قبل کیا کشمیری لیڈرشپ یا حریت کانفرنس کے زوما کو اس میں اعتماد میں لیا گیا؟ دیکھیے, پاکستان سے جب ڈیلیگیشن جاتا ہے نا, تو پاکستان کا ہائی کمیشن یہ کرتا ہے کہ حریت قیادت کو بلا لیتا ہے, ان سے ملاقاتیں وغیرہ کروائی جاتی ہیں, اور اس سے بڑا ایک ایسا دورہ بنایا جاتا ہے جس میں پاکستان, وہ جو کشمیریوں کے اخلاقی سیاسی سفارتی حمایت والا موقف ہے ہمارا ہمیشہ کا, اس پر عمل پیرا نظر آتا ہے. نہیں ہوا, یہ ایک بڑا عجیب تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بلاول کا جو وزٹ ہے اس میں اب دیکھتے ہیں کہ دہلی آتا ہے یا نہیں آتا ہے, لیکن یہ تو گوا کا وزٹ ہے, وہ ایونٹ ہی گوا میں ہے, تو شاید اس کا موقع نہیں ملا ہے. مگر میاں صاحب بھی جب گئے تھے آخری بار, تو ان کی حکومت نے کروایا کہ حریت قیادت کو بلایا ہی نہیں. میاں صاحب جا کے مودی کا حلف اٹھانا دیکھ کے واپس آ گئے تھے. ہاں, انہوں نے وہاں کے کچھ بزنس مین وغیرہ سے ملاقات کی تھی, کیونکہ وہ تاجر ہیں. تو وہ بزنس مین حکومت ہے, وہ ایسے ہی. اچھا, افغانستان کا دورہ بھی بیچ میں آ گیا کہ وہاں نہیں پہنچے اور وہاں پہنچ گئے. ہاں, یہ بلاول بھٹو زرداری پر ایک بڑی تنقید ہے کہ انہوں نے افغانستان کا دورہ نہیں کیا. اور یہ جو اعجاز چودھری صاحب کی گفتگو ہے, بلاول بھٹو زرداری کے افغانستان کا دورہ نہ کرنے کو بھی اسی ڈائریکشن میں دیکھا جاتا ہے, بہت ہی فضول ہے. بہرحال بلاول کو افغانستان کا دورہ ضرور کرنا چاہیے تھا. ہنا ربانی کھٹ صاحبہ گئی تھی, ٹھیک ہے, مگر یہ بلاول کا دورہ ہونا چاہیے تھا. اس خبر سے جڑی اور کیا تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں, یہ جاننے کے لیے جڑے رہیں الگ کے ساتھ.